ہم بنیادی طور پہ بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ انسانی دماغ کو ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ کہتا ہے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دماغ کا لیفٹ سائڈ کا جو ونگ ہے وہاں پر فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، آبزرویشنز ہوتی ہیں، کیلکولیشن ہوتی ہے، سائنٹیفک چیزوں کا ڈسکشن ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور رائٹ سائڈ کا دماغ جو ہے اس میں میوزک ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے، خوش خیالی ہوتی ہے، خواب ہوتے ہیں، نغمے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان زیادہ تر اپنا رائٹ سائڈ کا دماغ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو جذباتی شہنشاہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ہماری قوم کا سوچ کا یا ایکٹ کرنے کا جو اسٹائل ہے اس میں رائٹ سائڈ کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور لیفٹ سائڈ کا دماغ ویسٹ والوں نے اپنا لیا ہے۔ یہاں کے لوگ لیفٹ سائڈ کا دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کو بیلنس ہونا چاہیے، دونوں طرف کا دماغ استعمال ہونا چاہیے، لیکن ہم 75% رائٹ سائڈ کا دماغ استعمال کرتے ہیں، بلکہ 80%۔ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کوئی چیریٹی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بہت ہی نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی اگر آپ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں تو جب تک آپ کوئی جذباتی سلوگن نہیں دیتے وہ آپ کی طرف نہیں آتے۔ جب تک نیک کام کے لیے بھی آپ ان کو جذبات میں جب تک نہیں لائیں گے وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اب آئیے آج کے موضوع پر۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ اس پہ میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ پہ امپوز نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے کچھ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، زبردستی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ایکسپلور کیجئے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرو تو لوگ ایک دم اس سطح پہ آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہہ دیا، بس ایک گناہ ہو گیا، اسرائیل کا نام یہودی۔ ایسا پریچ کیا گیا ہے، ایسا پروپیگیشن کیا گیا ہے کہ لفظ یہودی سنتے پس یہودی مین سازش اور بربادی اور ایمان اڑ جائے گا جیسے سب کچھ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اگر ذرا سی اسرائیل کی یا اس بات کی حمایت میں آپ سے کہیں کہ نہیں بھئی اس پہ سوچنا چاہیے، تو اس کو ایک دم کراؤڈ سے باہر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ اسلام دشمن، اس کو باہر کریں۔ بھائی کیوں باہر کرتے ہیں آپ کسی کو؟ اس کی پوری بات تو سنیے۔ اچھا، جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اور اس قدر ناراض ہوتے ہیں، اسرائیل کا نام سنتے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے جو میں سمجھا ہوں؟ وہ ایک بہت اسٹرانگ دلیل دیتے ہیں اپنی فیور میں، اور میں ان کی اس دلیل کا بڑا احترام کرتا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر۔ وہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے بہت کلیئر یہ بات لکھی ہے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم یہود و نصارہ سے سلام دعا بھی ترک کر دو، تم ان سے تجارت بھی نہ کرو، ایسا نہیں لکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ تجارت بھی کی، یہودیوں سے قرضہ بھی لیا۔ ایک ازواج مطہرات میں سے حضرت جویریہ جو تھیں، آپ یہودی قبیلے کی تھیں جو بعد میں مسلمان ہوئیں، وہ یہودی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ بے پناہ مقامات پہ ایکارڈ بھی ہوئے ہیں، معاہدے یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جنگیں بھی ہوئیں، اختلافات بھی ہوئے اور ایکارڈ بھی ہوئے۔ تو یہ سارا لین دین نہیں چل سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوتا کہ ان سے سلام دعا بند کر دو، سفارتی تعلقات بند کر دو۔ اگر سفارتی تعلقات بند ہوتے تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بزنس تھوڑی کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتری ہے تو جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوتی ہوں گی، آپ پڑھیے ذرا جا کے تاریخ میں، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی آپس میں، ان کی۔ تو جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا رب العالمین،
تو جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو وہ آپ کی ساری چیزیں جان لیتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں، پریکاشن کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو اپنا دوست نہ سمجھنا، اس لیے کہ اگر تم ان کو اپنے راز دے دو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہودی کو دیکھو تو ناراض ہو جاؤ اور سلام دعا بھی وہ کر دو. نہیں، حضرت بلال حبشی کہاں کام کرتے تھے؟ ایک یہودی کے پاس کام کرتے تھے. یہ بڑے تعلقات یہودیوں سے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم جو ہے، ہمیں جس قسم کے پروپیگنڈے کا مولوی صاحبان نے شکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو اتنی بات سنتے ہی ہمارا وہ کہتے ہیں، ایک سائیکالوجی میں وہ پڑھاتے تھے کہ ماچس اسٹائل دماغ ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ایسا ہوتا ہے جیسے ماچس کی تیلی، بس آپ نے یوں رگڑی اور یوں آگ لگ گئی. نہیں بھائی، آپ ایسے نہیں کیجئے. آپ ذرا سا شانت رکھیے، ذرا سا سوچئے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. خواتین و حضرات، ہم اسرائیل سے دوری جو اختیار کیے بیٹھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سچائی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل سچائی کے ساتھ. دیکھیے، ہم اسرائیل سے جو دور ہوئے بیٹھے ہیں اس کے دو ریزن ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں نے جو 17ویں عیسوی صدی میں چلے گئے تھے وہ جگہ چھوڑ کے، جب وہ ٹائٹس نام کا ایک رومیوں نے جب ان کا وہ جو سب سے بڑا گرجا گرا دیا تھا اور سارے یہودی ڈسپرسل ادھر ادھر چلے گئے تھے، وہ واپس آئے اور انہوں نے یہودیوں کی زمینیں فلسطین میں خریدنی شروع کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر بعد میں برطانیہ کی مدد سے کلیم کر دیا کہ یہ ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ غلط بات ہے ان کی. دوسری، 1967 میں جو ویسٹ بینک کا ایریا انہوں نے زبردستی جارڈن سے چھینا، جس میں ہمارے دونوں ٹوم آف دا راک اور دوسری عبادت گاہ، دو بڑی مساجد جو ہیں ہماری، مسجد اقصیٰ، وہ وہاں پہ موجود ہیں ویسٹ بینک کے اندر، جو اس کے حصے میں تھا جارڈن کے. اس کو آکوپائی کیا، ماؤنٹ سنائی کا علاقہ چھینا، ٹھیک ہے نا، اور گولان ہائٹس چھینے شام سے. اور پھر 1967 کی وار میں یہ کیا. یہ بھی ہمیں ناپسند ہے کہ تم نے ان کے مسلمانوں کی ان چیزوں پہ قبضہ کیا. پہلی بات یہ، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے، عربز دنیا کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. جبکہ ایجپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرکی بھی کرتا ہے اب، اور بہت سارے تعلقات ان کے صرف سفارتکار نہیں گئے ہیں، لیکن سعودی عرب سے بھی ان کی چیزیں چل رہی ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی چل رہی ہیں. اب ہم جو ہیں، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. دیکھیے، مجھے جس بات کی تکلیف ہے صرف بہت زیادہ، وہ ایک تکلیف یہ ہے جب اسرائیل کی لوگ، ان کی فوجیں معصوم فلسطینیوں کے گلے دباتی ہیں. جب ان بچوں کو اسنیچ ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، ماؤں سے کیسے چھینتے ہیں یا کیسے کیسے گولیاں چلاتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر ان کی جگہ کوئی بھارتی ہندو بچہ بھی اگر ایسے ہلاک ہو رہا ہوتا تو بھی مجھے تکلیف ہوتی. کوئی مسلمان ہو رہا تو بھی تکلیف ہوگی اگر آپ انسان ہیں تو، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو آپ کی ذرا تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی. بہت بے دردی سے مارتے ہیں اور بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. جو کچھ ہسٹری میں ہے، ابھی ریسنٹ ہسٹری میں سب آپ پڑھ لیں. یہ میرے ڈفرینسز یہ ہیں کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ تم یہ جو میسیکر ہے اس کو بند کرو. ٹھیک ہے نا. 67 کی باؤنڈریز سے پیچھے جاؤ، ایک سائیڈ بائی سائیڈ اسٹیٹ بناؤ. کیونکہ میں ان کا حق مانتا ہوں اس سرزمین پہ، آپ نہ مانیں. میں مانتا ہوں یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا. آپ اگر ہسٹری جا کے پڑھیں تو تقریباً کوئی وہ 2000 سال کے بعد واپس آئے ہیں، لیکن وہاں پہ جہاں پہ حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی عبادت گاہ ہے، تو وہ ایک ایسی خوبصورت سرزمین ہے کہ جس کا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے اور یہودیوں سے بھی ہے. تو ہمیں شیئر کرنی چاہیے چیز. یہ نہیں کہنا چاہیے ان کا کوئی تعلق. جی، 2000 سال کے بعد اگر کوئی آئے اور آ کے زمینیں خرید کے پھر قابض ہو جائے تو یہ بات غلط ہے. ان کو چاہیے کہ اب جو اگر چلیے ان کا وجود آ بھی گیا ہے تو بھی فلسطینیوں کو ان کی جگہ دیں، سائیڈ بائی سائیڈ سکون کے ساتھ رہیں. جس انداز سے وہ فائرنگ کرتے ہیں وہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں وہ غلط ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. پاکستان کو مراسم کیوں قائم کرنے چاہیے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ذرا دیکھیے کہ آج دنیا میں کتنے ممالک ہیں، عرب ممالک ہمارے ایسے ہیں جو ہماری خاطر کسی سے تعلقات خراب کر لیں. کیا فلسطین کبھی کشمیر ایشو پہ ہماری حمایت کرتا ہے؟ کبھی آپ نے یاسر عرفات کی اندرا گاندھی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی دوستی کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے؟
فلسطینی ہمیشہ بھارتیوں کی حمایت کرتا ہے، پاکستانیوں کی حمایت نہیں کرتا فلسطینی۔ اب اس کے ایک بڑے لمبے کاز ہیں کہ جارڈن میں ضیاء الحق صاحب نے ایز اے بریگیڈیئر جا کے 40,000 فلسطینیوں کو مار دیا تھا جو جارڈن پہ قبضہ کرنے والے تھے۔ وہ آج میرا موضوع نہیں، وہ ایک بڑی پھر لمبی، ہر چیز کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے جو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں وہ کروں۔ آج میں صرف اس بات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین و حضرات، آج یہ دنیا جو ہے اس میں سب کے اپنے اپنے فائدے ہیں، اپنی اپنی خارجہ پالیسی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ دونوں ممالک دنیا کے واحد ممالک ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ بنے ہیں۔ ایک اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے پاکستان، اور دوسرا کلچر وائز اور یہ ریلیجن کی جو سرزمین ہے مذہبی اقدار کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ آج آپ دیکھیے بھارت کا کیا ناطہ ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے سعودی عرب سے؟ آپ کا تو بڑا بھائی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہے۔ $44 بلین کے معاہدے کیے ہیں انہوں نے، سعودی عرب نے ان کے ساتھ آئل ریفائنری کے لیے $44 بلین کے۔ تو ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ یہ جو ہیں یہ تو صاحب کافر ہیں، یہ تو بالکل ہی مورتی کو پوچھتے ہیں، آپ کس کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ کیجیے۔ آپ کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ ان کے مفاد میں یہ ہے تو انہوں نے ان کو وہاں پہ ویلکم کر لیا اور ان کے ساتھ وہ بزنس کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی اگر دوستی ہوتی ہے تو کشمیر ایشو پر آج جو مراسم ہیں اسرائیل کے اور بھارت کے، ہم اسرائیل سے کہہ سکتے ہیں یار ہمارا تمہارا تو پھر بھی بہت کچھ ملتا ہے نا، ایک ہی ابراہیمک فیتھ کی لائنیں ہیں تم اور وہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہر نماز میں کیا کرتے ہیں، ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک گورے دوست مجھ سے پوچھے تھے، میں نے کہا میں حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے پروفٹ کو وہ کر رہا ہوں کہ ان کی آل پہ وہ بلیسنگ بھیجنے کے لیے پرے کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا تم ان کو اتنا مانتے ہو؟ میں نے کہا تو ہمارے کامن گراؤنڈ زیادہ ہیں نا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ ہم ایک ہی چین کے لوگ ہیں۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کشمیر کے مسئلے میں ہماری مدد کرو، اور وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہاں سے نظریں چرائیں اور یہ گٹجوڑ بڑا بنتا گیا بھارت کا اسرائیل کا، جو ٹیکنکس آج کل اسرائیل سے سیکھ رہا ہے بھارت، وہ آپ کے ساتھ پریمپٹیو اسٹرائک کی، اور میں ایک عرصے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، 4 جنریشن وار جو ہے وہ کہاں سے سیکھ کر آئے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پریمپٹیو اسٹرائکس کیسے ہو رہی ہیں، سب وہاں سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے اپنے تعلقات بڑھائیے۔ ہم نے تو کسی سے تعلقات بڑھائے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اسرائیل کا نام گالی بنا دیا ہے، یہودیوں کو بس یہ سمجھ لیا ہر وقت کی چیز، کوئی بھی بات ہو جائے یہودیوں نے سازش کر دی۔ ارے سازش آپ خود کرتے ہیں اپنے خلاف، نہ پڑھ کے، تعلیم حاصل نہ کر کے، بزنس نہ کر کے، لوگوں سے تعلقات قائم نہ کر کے۔ تو براہ مہربانی اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیجئے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تعلقات استوار کرنے چاہیے وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں تو میں آپ کی عزت کروں گا، آپ کی سوچ کی، آپ کی ریسپیکٹ کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو آپ مجھے اپنی دلیل دے دیجئے گا، لیکن یہ ملاؤں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ یہ جو ہے نا، یہ ملاؤں کا جو چکر ہے نا، اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ کیا اچھا شعر تھا، طوفانوں میں راہ بناؤ، جرت کا اظہار کرو۔ طوفانوں میں راہ بناؤ، جرت کا اظہار کرو۔ وہ وہاں ملاح تھا، ملاحوں کا چکر چھوڑو۔ میں کہتا ہوں ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔